نحمده سبحانه وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأكملهم وأكرمهم وأعلمهم وأصدقهم وأطهرهم وأزكاهم وأولاهم وأبرهم وأجودهم وأسخاهم على الإطلاق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے شکر نعمت عظمیٰ۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک سرور کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم صلی علی رسولک سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، شکر نعمت عظمیٰ، نعمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جو بندے کو حاصل ہوتا ہے اسے نعمت کہتے ہیں۔ یہاں صرف نعمت کے بارے میں بات کرنا نہیں ہمیں، بلکہ نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، نعمت عظمیٰ کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کا شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز حاصل ہو تو اس کا شکر کہتے ہیں۔ شکر کسے بولتے ہیں؟ قدردانی۔ شکر کیا ہے؟ قدردانی۔ شکر کا ترجمہ یوں ہے قدردانی۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ شکر نعمت دینے والے کی نعمت کو لے کر اس کا شکر کیا جاتا ہے۔ شکر تین طرح سے ہوتا ہے، تین طرح سے شکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہم پر اللہ کی نعمت ہے آنکھیں، اور ان میں بینائی، دیکھنے کی صلاحیت، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس پر ہمیں شکر کرنا ہے۔ شکر تین طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے شکر باللسان، اور ایک ہے شکر بالارکان، اور تیسرا ہے شکر بالجنان۔ شکر باللسان، شکر بالارکان، شکر بالجنان۔ شکر باللسان کیا ہے؟ لسان کہتے ہیں عربی میں زبان کو، زبان سے شکر کرنا، یعنی نعمت دینے والے کی تعریف کرنا، نعمت دینے والے کو سراہنا، نعمت دینے والے کی مدح سراہی کرنا، یہ کیا ہے؟ زبان سے شکر کرنا ہے، شکر باللسان۔ شکر بالارکان کیا ہے؟ ارکان کہتے ہیں اعضاء و جوارح، جسم کے اعضاء، اپنے اعضاء سے نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہ دوسری طرح کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی اور بینائی دی، آنکھوں سے اس کی مرضی کے مطابق ہی عمل کرنا، اس کی مرضی کے خلاف نہ کرنا، یہ شکر بالارکان ہے۔ اپنے اعضاء سے، پارٹس سے، جسم کے جو باڈی کے پارٹس ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، کان اللہ کی نعمت ہے نا،
کان ہی نہ ہوتے تو کیسی صورت ہوتی، کیا ہوتا؟ غرور کرتے، گھمنڈ کرتے، چربی کرتے، مستی کرتے، تماشا بن جاتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کان دیے، کان مل گئے، کان فقط مل گئے، سننے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی ہم تماشا ہو جاتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، کان میں سننے کی صلاحیت دی۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اور آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دی۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، کتنے لوگ ہیں زبان ہی نہیں رکھتے، اللہ نے ہمیں زبان دی، اور زبان میں بولنے کی صلاحیت یعنی قوت گویائی عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت، چھونے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت کہ کیا ہے، یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ ہم چھو کر جان لیتے ہیں، اور اسی طرح پکڑتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، اور ہاتھوں میں پکڑنے کی، چھونے کی، محسوس کرنے کی، اور دینے کی، لینے کی، کتنے کام کرتے ہیں ہاتھوں سے ہم صلاحیت۔ اگر ہاتھ کٹ جاتے ہم غسل کس طرح کرتے؟ محتاج ہو جاتے لوگوں کے، بھیک مانگتے، ذرا ہمیں مدد کرو، میں میلا کچیلا ہوں، مہینے گزر گئے، میں نہا نہیں سکتا، ذرا آپ مدد کرو، بھکاری ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کا محتاج نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں تو نعمت لے کر غرور نہیں کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ فقیر ہے، بھوکا پیاسا برہنا، کپڑے پہننے کو برابر، اسے بلا کر آپ نے کیا کیا؟ 50,000 روپے دے دیے۔ لینے کے بعد ایسا کر کے گیا، اسے بار آئندہ آنا نہیں۔ لینے کے بعد شکریہ یجمان، شکریہ یجمان، میں کیا تھا، آپ کیا بنا دیے، 50 پیسے نہیں تھے میرے پاس، آپ 50,000 دے دیے، ہاں پھر سے آؤ، جب بھی ضرورت پڑی آنا۔ مثال کے طور پر اس طرح اب آپ خدا نہیں، وہ آپ کا بندہ نہیں، ہم خود اور وہ بندہ، فقیر اللہ کے بندے، جب ہم بندے ہو کر ہمارا سامنے ہمارے لینے والا، ہم سے نعمت لینے والا اکڑتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے۔ اس کی نعمتیں لے کر ہم اکڑیں گے تو اسے اچھا لگے گا، جھکتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں سوچنا کہ ہم کو یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ہم کو اللہ دیکھتا ہے، محمد مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ ہاں ہم کو ہمارے بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں، ہم کو ابا دیکھ رہے ہیں، ہمارے چچا دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماموں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سسرے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساس دیکھ رہے ہیں، ہمارے باوا دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھ رہے ہیں۔ ہم میں انانیت پیدا ہوتی رہے گی، نہیں مجھے میری ہر حرکت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں یوں بیٹھا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں یوں کھڑا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں یوں اکڑتا ہوں میرا اللہ دیکھتا ہے، میں فخر کرتا ہوں میرا اللہ دیکھتا ہے، میں زور کی باتیں کرتا ہوں میرا اللہ دیکھتا ہے۔ یہ میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے، یہ سوچ پیدا ہو جائے گی نا، یہ یقین بڑھتا جائے گا، آپ میں غرور نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، بصارت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے سماعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی گویائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے قوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دیے چلنے پھرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ کتنے ہیں جن کو پیر تو ہیں چل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے کے لائق پیر دیے۔ کتنے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، یوز نہیں کر سکتے، ان پر خرچ نہیں ہوتے، دوسرے کھاتے پیتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی اور دولت ہم پر صرف ہو رہی ہے۔ تو یہ نعمتیں ملتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے زبان سے، زبان سے شکر کیا ہے؟ اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے یہ دولت دی، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی اور بصارت دی، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے کان دیے اور اس میں سننے کی صلاحیت دی، اے اللہ تو نے مجھے جسم دیا اور اس میں صحت دی، اے اللہ تو نے مجھے مال دیا اور اس میں برکت دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ کی تعریف کرنا زبان سے، یہ کیا ہے؟ شکر باللسان، زبان سے شکر کرنا۔ شکر بالارکان اسی وقت کرنا ہے ہمیں۔ کیا ہے شکر بالارکان؟ اعضاء و جوارح سے، یعنی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں، یعنی ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارا منہ، ہمارے لب و دندان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ان سے نعمت دینے والے کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا، نعمت دینے والا اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے شکر بالارکان۔ شکر باللسان آسان، شکر بالارکان اس سے زیادہ مشکل۔ یہ شکر سب کریں گے الحمدللہ الحمدللہ، یہ اعضاء سے
اپنے جسم کے پارٹس سے اللہ کا شکر کرنا، اللہ کی نعمت لے کر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، اس میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ امتحان بڑا ہے۔ شکر بالارکان سے بڑی چیز ہے شکر بالجنان، دل سے ماننا کہ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، یہ اللہ ہی کا احسان ہے، یہ نعمت اللہ کی ہے، اس نعمت کا میں حقدار نہیں، اس کے باوجود اللہ مجھے نعمت دیا، یہ دل سے جاننا، یہ کیا ہے؟ شکر بالجنان، شکر باللسان، شکر بالارکان، شکر بالجنان، یہ شکر ہے، اسے بولتے ہیں شکر۔ اب شکر ہم کریں گے، نعمت کا ہم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ نعمت دینے والا خوش ہو جاتا ہے۔ پیسہ آپ نے کسی کو دیا، وہ لے کر آپ کا شکر کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے۔ کھانا آپ نے کسی کو دیا، کھانا آپ سے لے کر کوئی شکر کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو علم دیا، علم لے کر وہ شکر کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہے شکر سے ہوتا کیا ہے؟ نعمت دینے والا راضی ہو جاتا ہے۔ نعمت دینے والا، ان تشکروا یرضہ لکم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو تو شکر سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور ناشکری کرو گے تو خدا فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو جس نعمت پر تم شکر کرو گے وہ نعمت میں ضرور بڑھاؤں گا۔ دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ خلاف ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شکر کرو تو میں ضرور زیادہ کروں گا۔ تو جس نعمت پر آپ شکر کریں گے وہ نعمت آپ کے پاس رہے گی اور بڑھتی جائے گی۔ خدا فرماتا ہے اگر تم شکر کرو تو میں ضرور زیادہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، یعنی اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں احسان ہوتا ہے، جو بھی ہمیں عطا کیا جاتا ہے، نعمت، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا جسم، ہمارا دل، ہماری روح، ہمارا علم، ہماری دولت، ہماری شہرت، ہماری خوشی، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، یہ سب اللہ کی طرف نعمت ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں نعمت ایک وحشی جانور کی طرح ہے۔ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پالتو جانور اور ایک وحشی جانور۔ پالتو جانور جو آپ کے پاس رہ جاتا ہے، باہر جا کر بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس، یہ ہے پالتو جانور۔ وحشی جانور کیا؟ وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، آپ کے پاس رہتا نہیں، جیسا زیبرا ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، باگھ ہے، یہ ہرن ہے، وہ آپ کے پاس رہتا نہیں، بھاگ جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں نعمت وحشی جانور کی طرح ہے، یعنی آپ کے پاس رہتی نہیں وہ۔ جب پالتو جانور لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ 2-3 دن بند کر کے رکھتے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے، انہیں آ جاتا، گھر میں آ کے سو جاتا، جاؤ بولے تو جاتا نہیں۔ اور وحشی جانور کو آپ رکھنا چاہتے ہو، کیا کریں؟ بند کرنا اسے پنجرے میں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں نعمت کو اپنے پاس رکھنا ہے، نعمت چلی جائے گی آپ کے پاس سے، اسے بند کرنا ہے، تو یہ ہے شکر کا پنجرہ۔ شکر کرتے ہیں تو قید ہو جاتی نعمت آپ کے پاس نہیں۔ النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، نعمت وحشی جانور کی طرح ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو شکر کرتے رہو، آپ کو چھوڑ کے جائے گی نہیں، اور آپ کے پاس وقت رہے گی نہیں، بلکہ خدا فرماتا ہے میں زیادہ کروں گا۔ تو آج ہم بیٹھے ہیں ان نعمتوں کے شکر کے بارے میں بولنے کے لیے نہیں، ساری نعمتوں میں سب سے افضل جو نعمت ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت کے شکر کے بارے میں بولنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ شکر کسے کہتے ہیں سمجھانے کے لیے میں نے سب کہا، ورنہ آج کی ٹاپک ہماری شکر نعمت عظمیٰ، اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب میں سب سے افضل نعمت جو ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے، اس کا شکر کرنے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم بولے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جسے دینے والا دے کر احسان جتاتا ہے۔ دو ہیں، ایک احسان کرنا، ایک احسان جتانا۔ ایک ہے احسان کرنا اور ایک ہے احسان جتانا۔ احسان کرنا کسے بولتے ہیں؟ ایک ہے احسان کرنا، سمجھے کیا ہے وہ؟ بہترین دودھ ہے وہ، معمولی سمجھے آپ کو؟ یہ ہے احسان جتانا۔ احسان کرنا اچھا کام، احسان جتائے تو اللہ ناراض ہوتا۔ کسی کو آپ نے پیسہ دیا الحمدللہ، یعنی
سمجھے کیا جی؟ کیا ہے وہ؟ کون دیتا تم کو ایسا؟ ہاں، میں جو دیا ہوں ایسا کوئی دے گا نہیں۔ یہ کیا بولیں گے اسے؟ احسان جتانا۔ مانو میں کیا دیا ہوں آپ کو، ہاں؟ میرے جیسا کون دے گا آپ کو؟ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، کیا ہے احسان کرنا؟ کھانا کھلانے کے بعد کیسا ہے کھانا؟ ایسا کھانا کہیں کھائے کیا آپ؟ کہیں ملا بھی آپ کو؟ ساری زندگی میں بولو یہ کیا ہے؟ احسان جتانا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سے حدیث سے معلوم ہوا کہ احسان کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور بندہ جب احسان جتاتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ احسان کرنے کو پسند کرتا ہے، جتانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں کرتا ہے، احسان جتاتا نہیں۔ یہ ایک جگہ اللہ احسان جتاتا ہے۔ آسمان پیدا کیا، اتنی بڑی نعمت ہے، بولا نہیں احسان کیا میں، ایسا بولا نہیں۔ زمین پیدا کیا، میں احسان کیا، بولا نہیں۔ سورج کو پیدا کیا، میں احسان کیا تم پر، سورج کو بنایا، بولا نہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر سورج ہی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم مر جاتے۔ چاند کو پیدا کیا، بولا نہیں میرا احسان ہے، چاند جو میں پیدا کیا ہوں یہ میرا احسان ہے تم پر، بولا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہواؤں کو پیدا کیا، بولا نہیں میرا احسان ہے۔ فضاؤں کو پیدا کیا، احسان جتایا نہیں۔ پانی کو پیدا کیا، احسان جتایا نہیں۔ کھانے کو پیدا کیا، احسان جتایا نہیں۔ باغات کو پیدا کیا، احسان جتایا نہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی، احسان جتایا نہیں۔ محمد مصطفیٰ کو بھیجا، بولتا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر جب اس نے ایک رسول کو بھیجا۔ معلوم ہوا کروڑوں نعمتیں کرنے والا، ہر سانس میں کروڑوں نعمتیں کرنے والا سخی مولا، کروڑوں نعمتوں کو کر کے احسان جتایا نہیں، اور دوسروں سے بھی کہتا ہے احسان نہیں جتانا۔ وہ معلوم ہوا اس سے ہمارا احسان جتانا پسند نہیں ہے، اور بھی احسان جتاتا نہیں۔ یہ ایک نعمت 12 ربیع الاول میں جو اس نے عطا کی، ہمیں نعمت کو عطا کیا، تو بولا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر، کیا فرماتا ہے؟ جبکہ اس نے ایک رسول کو ان میں بھیجا، ایک رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا احسان کیوں جتاتا ہے؟ احسان جتانے سے منع کرتا اللہ تعالیٰ، قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنی خیرات کو بیکار مت کر لو احسان جتا کر۔ معلوم ہوا احسان جتانے سے ہماری خیرات بیکار ہو جاتی ہے۔ احسان جتانے سے اللہ نے منع کیا، اور یہاں اللہ خود احسان جتاتا ہے۔ کیوں؟ جس کام سے منع کیا وہ خود کرتا ہے، تو معلوم ہوا وہ نہیں ہے کام۔ جس کام سے منع کیا وہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، وہ نہیں، یہ کچھ اور کام ہے جہاں احسان جتا رہا ہے۔ یعنی ہم کو منع کیا احسان جتانے سے کہ 10 روپے دے کر احسان مت جتاؤ۔ 10 روپے احسان جتانے کی چیز نہیں، 10 کروڑ روپے احسان جتانے کی چیز نہیں۔ تمہیں 100 کروڑ روپے کسی کو دے دیے، احسان مت جتاؤ، کیونکہ احسان جتانے کی دولت نہیں ہے وہ۔ تم کسی کو 10 ایکڑ کا بنگلہ دے دیے، احسان جتانے کا نہیں ہے، نہیں جتانا منع ہے، کیونکہ وہ معمولی چیز ہے۔ تم کسی کو 100 لاکھ روپے دے دیے، احسان جتانے کا نہیں۔ تم کسی کو کچھ دے دیے، تم کسی احسان مت جتاؤ۔ احسان یہ ایک جگہ جتانا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو کسی نے دیا تو احسان جتانا ہے، وہ اللہ کے سوائے کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے سب کو منع کر دیا نہیں، احسان نہیں جتانا، کیونکہ یہ کام میرا ہے، یہ سخاوت میری ہے، اس سخاوت پر احسان جتانا ہے۔ اگر تم دوسری چیزوں پر احسان جتاؤ گے تو گویا محمد مصطفیٰ جو نعمت ہے اس نعمت کے برابر یہ نعمت ہے بولنے کے مترادف ہوگا۔ نہیں جتانا، ہر نعمت چھوٹی، ہر نعمت چھوٹی۔ ساری دنیا کا سونا تمہیں مل گیا اور تم نے کسی کو دے دیا، احسان نہیں جتانا، کیونکہ میرے حبیب جو نعمت ہے اس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ یہ بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو احسان جتانے سے منع کر دیا۔ اور مولا کوئی بھی احسان جتاتا ہے، احسان کرتا ہے، بولتا نہیں۔ احسان کرتا ہے تو بندہ آپ مجھے چائے پلائے، میں چائے پلائے نہیں تم کو، ایسا بولتے نہیں۔ آپ کسی کو کھانا کھلا دیے، کیا مولا یاد ہے میں کھانا کھلایا نا آپ کو، بولتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجا اور بولتا ہے، احسان جتاتا ہے، میرا احسان ہے تم پر، میں رسول کو بھیجا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی کیا دیتا ہے؟ پیسہ دیتا ہے، کھانا دیتا ہے،
محبوب کو کوئی بھی دیتا نہیں. جب محبوب کو دینے کی بات آئی تو بولتا میں احسان جتاؤں گا. آسمان کو پیدا کیا ہے, آسمان کو احسان کے طور پر دیا, احسان جتایا نہیں, کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے, وہ نبی اللہ نہیں ہے, وہ رسول اللہ نہیں ہے. آسمان, زمین, چاند, ستارے سب نے نہ کیا. آپ کھانا دیتے احسان جتائیں گے, پانی دیں گے احسان نہیں جتائیں گے. آپ اپنا یار جو ہے, اپنا پیارا, وہ کسی کو دے تب ضرور احسان جتائیں گے. کون ہے معلوم, میں کسے دے رہا ہوں, میرا یار ہے وہ, میری جان ہے وہ, بولیں گے نا. تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ 18,000 عالم پیدا کیا, احسان نہیں جتایا. جب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا تو قرآن میں احسان جتاتا ہے. کیا بتا رہا ہے, لوگو قدردانی کرو میرے یار کو, میرے پیارے کو, میرے محبوب کو, میرے لاڈلے کو میں تمہارے پاس بھیج دیا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جبکہ ان میں ایک رسول کو بھیجا. تو رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, جب بھیجا, جس وقت بھیجا اس کا احسان جتا رہا ہے, یعنی وہ یاد بھولو نہیں, وہ احسان یاد کرتے رہو. تو اس لیے اللہ کی توفیق سے ہم اس احسان کو یاد کرتے رہتے ہیں, بھولے نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, ہم ناشکرے نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس بھیجا, حضور کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ ہے. نعمت عظمیٰ کا شکر کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ شکر 3 طرح سے ہوتا ہے, زبان سے, اعضاء و جوارح سے, دل سے. مثلاً میں آیا تو آئیے, آپ آئے تو خوشی ہوئی, یہ کیا ہے؟ زبان سے میرے آنے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایسا نہیں آیا, یہ کیا ہے؟ شکر باللسان نہیں ہوا. سوچنا جب ایسا منہ پھیرتے ہیں کسی مسلمان سے, قیامت میں محمد مصطفیٰ منہ پھیر لیے تو کیا کریں گے؟ جا تیرے سے میں بیزار ہوں. کہاں جائیں گے؟ دلوں کو اپنا کر جانا اس دنیا سے. میرے آنے پر آپ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آئیے الحمدللہ, آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, بہت زمانہ ہوا. تو وارث بھائی آئے تو وارث بھائی آئیے, تشریف رکھیے, ارے بہت خوشی ہوئی. یہ سن کر آپ بیزار ہو جاتے, خوش ہوتے کہ بھائی میرے آنے پر خوشی ظاہر کر رہا ہے. یہ ہوئی شکر باللسان, زبان سے شکریہ ادا کرنا. ٹھنڈا پانی لا کر دیا, بسکٹ لا کر دیا, چائے لا کر دیا, کافی. آپ کیا لیں گے؟ نہیں یہ ہے پی لو, یہ نہیں, آپ کی مرضی کیا ہے. آپ چائے لیں گے, کافی لیں گے, کیا لیں گے؟ یوں کوئی. یہ کیا ہے؟ یہ پوچھنا, یہ لا کر رکھنا, یہ شکر بالارکان, اعضاء سے شکریہ کر رہے ہیں آپ کے آنے کا. اس کے بعد دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں آئے, مجھے بہت خوشی ہوئی, ان کے آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا, یہ فائدہ ہوا, یہ مان رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ شکر بالجنان. تو آپ کے آنے پر ہم خوش ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں. 12 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ اس دنیا میں آئے ہیں, ہم خوش ہوں گے تو حضور خوش ہوں گے. اس لیے بھی ہم 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں. اب یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے 100 سوالات ہیں. ایسا خوش انہوں ہوئے کیا, ایسا خوشی انہوں کرے کیا, ایسا خوشی انہوں منائے کیا. یہ اسی عنوان پر, اسی موضوع پر ہم کئی سالوں سے بولتے آ رہے. کئی تو آنسر دیے ہوں گے نا, تو کئی تقریریں ہماری ان باتوں پر. یہ بدعت ہے, پہلے ہوا تھا کیا, ہر سوال کا الحمدللہ جواب دے کر ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو ان سوالات کے جوابات ہم دیں گے, وعدہ کرتے ہیں اللہ کی مدد سے. المختصر, آپ کے آنے پر شکر مناتے ہیں. اسی طرح یہ عید میلاد النبی جو مناتے ہیں ہم, یہ عید, یہ خوشی کس کے وجہ سے مناتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے. مین کون ہے؟ حضور آئے, اس واسطے خوشی مناتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل, شادی ہوتی ہے کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی میں وہ شخص دولہا ہو جاتا. دولہا سے اس کا باپ افضل ہے, مگر باپ کو پھول نہیں پہناتے, صحرا, پھول, بدی, گجرے, وہ نہیں کرتے. کیا مانا؟ وہ دولہا ہے, بیٹا ہے, وہ پوتا ہے, چھوٹی عمر والا ہے, مگر اس کی شادی ہے,
اسے پھول پہناتے، اسے سنوارتے، اسے کرسی پر بٹھاتے، سب نیچے بیٹھ جاتے، ہوتا ہے نا ایسا، ہر جگہ ہوتا ہے، سب اس سے معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے، بعض لوگ اسے تحفہ دیتے، بعض لوگ نہیں دیتے، بعض لوگ دیتے، یہ سب ہوتا ہے، کھجور کھلاتے، مصری کھلاتے، مٹھائی کھلاتے، سب کی توجہ اس کی طرف رہتی۔ اس دن ہر ایک کی فکر کیا رہتی؟ عائشہ کی خوشی کی فکر رہتی۔ کوئی شخص اس دن، جس دن اس کی شادی ہے، دولہا کی شادی ہو رہی، اس دن رولاتا اسے؟ بولو، کوئی بھی نہیں۔ ارے اس دن دولہا بولا، ایک دن شادی سے پہلے کبھی بولا جے وہ میرا دوست ہے، اسے 5,000 روپے خرچ دو، چپ کے بیٹھ بات، تو ایک خاموش رہو، اس کی مرضی کے خلاف کرتے۔ شادی کے دن بولا جو وہ بھکاری آیا اسے 200 روپے دو، نوشا بولا دے دو، دیکھو وہ میرا دوست آیا ہے، اسے بھاری لاٹ جو ہے وہ ایک دن رہیں تو 10,000 روپے ہو جاتے ہیں، اس میں رکھو، نہیں اسے نہیں رکھنا ہوگا، ایسا نہیں بنا، اچھا با چلو کرو، ہوتا ہے نہیں ہے، سب مانیں گے، کیونکہ اس دن کا وہ دولہا ہے تو اپنی خوشی سے زیادہ نوشا کی خوشی کی فکر رہتی۔ تو یہ میلاد میں آنے والے جو نوشا ہیں، تو میلاد منانے والوں کو چاہیے کہ اپنی خوشی سے زیادہ ان کی خوشی کا خیال کریں۔ ظاہر بات ہے، ان کی خوشی کا خیال کریں، ان کی خوشی کا خیال۔ تو اسی آیت میں بتا رہا اللہ تعالیٰ وہ کس سے خوش ہوتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کسے بھیجا؟ رسول کو بھیجا، رسول ہیں وہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کیا کرتے ہو؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ معلوم ہے آنے والے دولہا کا مقصد کیا ہے، آنے والے کی مرضی کس میں ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے معلوم ہوا قرآن کو ماننے میں ان کی خوشی ہے، قرآن کو پڑھنے میں ان کی خوشی ہے۔ ہم جن کا میلاد مناتے ہیں، ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہمارے آقا و مولا، ہمارے سرکار، ہمارے سرور، ہمارے یجمان کی خوشی ہے قرآن پڑھنے میں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور کیا کرتے ہیں نبی آ کر، رسول آ کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے ارشادات سے، اپنے بیانات سے، اپنے وعظ سے، اپنے فیضان سے لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ کے دو معنی ہوتے عربی میں، عربی لفظ ہے تزکیہ، تزکیہ کرتے ہیں، نبی کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کے دو معنی ہیں، دو ٹرانسلیشن اس کے دو ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ پاک کرتے ہیں، دوسرا معنی بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ ایک لفظ کے دو الگ الگ معنی الگ نہیں ہیں۔ کسی کو بھی کہیں فنکشن میں بھیجنا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو پہلے پاک کرتی ہے، پھر بھیجتی۔ پہلے ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ اسٹیج کے پاس بھیجتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ارشادات سے، اپنے وعظ سے لوگوں کو ان کی غلاظت سے پاک کرتے ہیں، ان کے عیوب سے پاک کرتے ہیں، اس کے بعد بڑھاتے ہیں، سے مراد خدا کی بارگاہ میں خدا سے قریب کرتے ہیں۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور کیا کرتے ہیں رسول؟ قرآن کے معانی مفاہیم سکھاتے ہیں اور احادیث کے معانی مفاہیم سکھاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفس کی پاکی سے خوش ہوتے ہیں، ہماری تزکیہ نفس سے خوش ہوتے ہیں، ہماری نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں سے ان کو رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جب تم کسی مشقت میں پڑ جاتے ہو، کسی تکلیف میں پڑ جاتے ہو تو اس کا بوجھ ان پر ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ فرمایا، جب ہم کسی مشقت میں پڑ جاتے ہیں اس کا بوجھ سرکار کو ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کا بتا رہا ہے ہمارے حال کی خبر ہمارے پیغمبر کو ہوتی ہے، ہمارے پیغمبر کو ہمارے بارے میں علم ہے، کیونکہ ہم جب تکلیف میں پڑتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بولتا اللہ تعالیٰ، کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بھائی پاکستان میں ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اسے رنج ہوگا یا بھائی بیٹھا نا اسے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اسے خبر نہیں، معلوم نہیں۔ رنج کب ہوگا؟ معلوم ہوتے ہی رنج ہوگا، نہیں
معلوم نہیں ہوا تو اسے رنج نہیں ہوگا۔ اب حضور کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم جب بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہو اس کا وزن ان پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ہم کس حال میں ہیں ہمارے پیغمبر کو اللہ بتاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم گناہ کرتے ہیں اور بے فکر رہتے ہیں، مگر یاد رکھنا ہمارے گناہ کی تکلیف حضور کے خلق کو ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جیسا بچہ ہے، چھوٹا بچہ کھیلتا ہے، تماشے کرتا ہے، پڑھتا نہیں، لکھتا نہیں، اور امتحان میں ناکام ہو جاتا، ناکام ہونے کے بعد بھی وہ بے فکر رہتا ہے، ہوتا نا، مگر اس کی فکر کسے ہوتی ہے؟ ماں کو ہوتی ہے، باپ کو ہوتی ہے، ارے میرا بچہ ناکام ہو گیا، ہوتا نا۔ اس طرح بلا تشبیہ و تمثیل ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور بے فکر رہتے ہیں۔ نمازیں چھوٹتی ہیں، بے فکر رہتے ہیں۔ نماز چھوٹ گئی تو رو لے کر بیٹھتے کیا ہم؟ نہیں۔ فجر کی نماز گئی، ہنستے رہتے ہیں۔ ظہر کی نماز گئی، بے فکر رہتے ہیں۔ روزہ گیا، بے فکر رہتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں۔ ظلم کرتے ہیں، بے فکر رہتے، بلکہ ظلم کر کے مزہ لیتے ہیں۔ کیسا دیکھا کیسا دبا کے رکھا ہوں میں، مزہ لیتے ہیں۔ اے اللہ تو مزہ لے رہا ہے، خدا ناراض ہو رہا ہے، اس فعل سے خدا ناراض ہو رہا ہے۔ ظلم کرنے سے بھاگو۔ ظلم سمجھتے زیادتی کرنا، سختی کرنا، دبانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تنام عینک والمظلوم منتبہ یدعو علیک وعین اللہ لم تنمی۔ اے ظلم کرنے والے، تو ظلم کر کے مزہ لے کر سو جاتا ہے، مگر مظلوم سو نہیں سکتا، تڑپتا رہتا ہے، تکلیف اسے پہنچی نا، روتا ہے۔ اور اللہ کی آنکھ بھی سوتی نہیں، مظلوم بھی سوتا نہیں، اللہ بھی سوتا نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کبھی ظالم آدمی مؤذن کا دل دکھا دیتا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے مؤذن کے پاس پیسے نہیں، امام صاحب کے پاس پیسے نہیں، ہٹو جی مؤذن صاحب نالائق، ایسا بول دیتا ہے۔ وہ مؤذن کچھ بھی نہیں کر سکتا، بھائی وہ متولی صاحب ہیں، وہ بڑے صاحب ہیں، وہ بڑے پیسے والے ہیں، ہم ہے نا۔ عبدالوہاب شعرانی حضرت علی کے نسل سے فرماتے ہیں کہ تو مؤذن کو دکھا کر، غریب آدمی کا دل دکھا کر تو جا کر سو جاتا ہے، وہ مینارے کے پاس بیٹھ کر رات میں روتا ہے، اے اللہ میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، مجھے ایسا اس نے دل دکھا دیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ظلم کرنے والے کی 7 پیڑھیوں تک، 7 پشتوں تک عذاب شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ بولیں گے کیا ہوا معلوم نہیں، میرے سے کیا گناہ ہوا معلوم نہیں، میں کسے کیا کرا بھائی، میں کیا کرا، ایسی تکلیف، میں مصیبت میں ہوں، میری بیوی، میرے بچے، بچوں کے بچے، کیا ہو گیا؟ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں غور کرو، کسی مظلوم کو دھکا دے دیے ہوں گے، کسی کمزور پر زور کیے ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جاؤ، جا کر پہلے جس پر ظلم کرے اس کے جوتی لے کر بوسہ دے کر معافی مانگ لو، عذاب ہٹ جائے گا اللہ کا۔ تو جب بھی ہمیں زور ملتا ہے تو زور کرنا نہیں، ڈر جانا اللہ سے، زور دے کر وہ آزماتا ہے، میں زور دیا ہوں کیا کرتا ہے، کسی کو زور کم کر کے آزماتا ہے، کسی کو زور زیادہ دے کر آزماتا ہے۔ تو ہمیں زور نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، زیادتی کر کے خوش ہوتے ہیں، سود کھا کر خوش ہوتے ہیں، معاذ اللہ شراب پی کر خوش ہوتے ہیں۔ تشبیہ تمثیل میں نے سمجھا آپ کو، بچہ کھیل کر فیل ہو کر ہنستا رہتا ہے، ہوتا ہے نا، کون روتی ہے؟ ماں روتی ہے، باپ روتا ہے۔ اس طرح امتی گناہ کر کے ہنستا رہتا ہے، نبی روتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک واقعہ سناتا ہوں میں۔ سبع سنابل شریف میں عبدالواحد بلگرامی لکھتے ہیں، ایک عالم صاحب تھے، وہ بہت زیادہ کتابیں لکھتے تھے، تو ان کی کتابیں پرنٹ ہو کر دنیا میں پھیلنے لگی۔ ایک دوسرے ملک کا ایک آدمی وہ کتاب پڑھ کر بہت متاثر ہو گیا، اتنی اچھی کتاب لکھنے والے ہیں، تو ارے رے ان کو دیکھنا چاہیے، ان سے ملنا۔ اس زمانے کا دور آج کی طرح نہیں، فلائٹ میں بیٹھے 4 گھنٹے میں ادھر سے ادھر، ادھر سے نہیں، بہت تکلیف جھیل کر سفر کر کے آیا، آ کر ان کے ملک میں آیا، پھر ان کی بستی تک پہنچا، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آج کی جیسے نا لوکیشن لگا دیا کار میں، سیدھا آگے جعفر بھائی کے گھر کے سامنے لا کر کھڑا دیتا۔ آج ایسا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں، کتاب رکھ کے پوچھنا، لوگوں سے پوچھنا، پوچھتے 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 آیا۔ لوگ بولے کہاں بھائی عالم صاحب یہ کتاب لکھنے والے کون ہے، کتاب لکھنا، پوچھتا 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 بہت مدت کے بعد آیا۔ لوگ بولے دیکھو وہ سامنے گھر ہے نا، وہ ہے وہ عالم صاحب کا گھر۔ الحمدللہ خوش ہو گیا، جا کر دیکھا تو آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور داڑھی نکال رہے ہیں۔ داڑھی منڈانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ واجب ہے۔ داڑھی نکال،
حیران ہو گئے عالم صاحب. بہت سے لوگ رہتے ہیں جان بوجھ کر عمل غلط کرتے, جانتے علم رکھتے پھر عمل غلط کرتے. حیران ہو گئے, حیران ہو کر ارے کیا ہے یہ, سنت کے خلاف کر رہا ہے عالم صاحب, عالم صاحب ہے سنت کے خلاف کر رہا ہے. کیا بات, بہت تکلیف ہوئی ان کو. اچھا چلو اتنی دور سے آئے, کم از کم اندر جا کر اس کو ہم نصیحت تو کر دیں گے, ایسے ہی جانا برابر نہیں. اندر گئے, اگر السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ کون ہیں؟ وہی عالم صاحب ہیں. ہاں بولو کیا بات ہے؟ آپ کی کتاب پڑھ کے میں آپ کا عاشق ہو کر, آپ سے متاثر ہو کر آیا ملنے کے لیے. دیکھتا ہوں کہ آپ داڑھی مڈا رہے ہیں, داڑھی مڈا رہے ہیں نا, سنت کے خلاف ہے, حرام کام ہے. تو عالم صاحب ہنس کر بولنے لگے, ہاں میں جب اس طرح چلاتا ہوں تو میرے جسم پر اس طرح چلتا ہے, دل میرا پاک ہے, میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ بولتے ہیں وہ آنے والا کہتا ہے افسوس ہے آپ کا دل پتھر بن گیا ہوگا, کہ آپ کے دل کو اثر نہیں ہوتا. نرم و نازک, جو پھول سے زیادہ نازک قلب ہے محمد الرسول اللہ کا, آپ کے سخت دل کو تکلیف نہیں ہوتی, محمد الرسول اللہ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. جب آپ اس طرح چلاتے ہیں بھائی, آپ کا بیٹا جب شراب کی بوتل لگائے گا منہ کو, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی. آپ کا بیٹا ہے شراب پیتا ہے, آپ خوش ہوں گے؟ آپ کا بیٹا ہے زنا کرتا ہے, آپ خوش ہوں گے؟ آپ کا بیٹا ہے چوری کرتا ہے, آپ خوش ہوں گے؟ آپ کا بیٹا ہے حرام کرتا ہے, آپ خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ہماری محبت کوئی شے نہیں ہمارے نبی کی جو محبت ہے اس کے سامنے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے حضور زندہ ہیں, اللہ ان کو زندہ رکھا ہے, اور حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں, حضور ہم کو سن رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اپنے مزار میں سے ہی ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے, یہ کیسا وہ کیسا, ہزار پروف دے کر ہم ثابت کر سکتے ہیں حضور زندہ ہیں, حضور دیکھ رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. ہم اتحیات پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے سب. السلام علیکہ کیا بولتے؟ اس کا معنی کوئی آدمی مرا ہوا ہے السلام علیکہ بولتے, السلام علیکم بولتے, ویسے نہیں بولتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نمازی 4 رکعت کی نماز ہے تو دونوں خادوں میں, 2 رکعت کی نماز ہے تو خادے میں کیا بولتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. زور سے چلا کر بولتا, آہستہ بولتا ہے. معلوم ہوا وہ سنتے بھی ہیں, آہستہ آواز بھی سن لیتے ہیں. یہ ایک پروف. ایسے ہزاروں دلائل ہیں. ہماری زندگی کا مشغلہ یہ ایک ہی مجلس میں ہر سوال کا جواب نہ میں دے سکتا, نہ آپ دے سکتے, نہ میرا استاد دے سکتا, نہ آپ کا استاد دے سکتا. اسے وقت لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا بچہ شراب پیتا ہے, ہمارا بچہ زنا کرتا ہے, ہم دیکھتے ہیں تو وہ بچہ تو گناہ کر کے مزہ لے رہا ہے, مگر ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ اس طرح امتی گناہ کرتا ہے تو پیغمبر کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت رنج ہوتا ہے. اس طرح جب امتی توبہ کر لیتا ہے, گناہ سے رجوع کر لیتا ہے, نماز کا پابند ہو جاتا ہے, شریعت کا پابند ہو جاتا ہے, پیغمبر کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو شکر نعمت عظمیٰ, سب سے بڑی نعمت کا شکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیاں منانا, کھانا کھلانا, اچھے کپڑے پہننا, چراغاں کرنا, قرآن خوانی کرنا, نعت خوانی کرنا, ذکر و اذکار کرنا, یہ بے شک یہ اچھا کام ہے. ساتھ ساتھ ان کو راضی کرنے کے اعمال کرنا, نماز کی پابندی کر لینا, روزوں کی پابندی کر لینا, گناہوں سے توبہ کر لینا, کم از کم یہ عزم کر لینا, یہ جو میلاد کا مہینہ آیا ہے, آج تک میں تجھے اور تیرے رسول کو رنجیدہ کرتا تھا, تجھے اور تیرے رسول کو ناراض کرتا تھا, اب میں توبہ کرتا ہوں اس میلاد کے مقدس مہینے میں کہ اب سے میں نماز جو ترک کرتا تھا, اب سے میں میری موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. اور میں داڑھی مڈاتا تھا, اب سے میں سنت کے مطابق چہرہ رکھوں گا. اب تک میں یہ گناہ کرتا تھا, آئندہ نہیں کروں گا. آج تک میں اس فلان پر ظلم کرتا تھا, اس فلان کو دباتا تھا, اس فلان کو ڈرا کر خوش ہوتا تھا, مزہ لیتا تھا, آج سے نہیں, میں معافی مانگ لوں گا. رحمت للعالمین کے ہم غلام ہیں, رؤوف الرحیم کے ہم غلام ہیں. سختی, زور, زیادتی, ظلم یہ اچھے اعمال نہیں ہیں, اچھا نہیں. اچھا آپ بولو, آپ کوئی آپ کے سامنے یوں ایسا کھڑا رہے, آپ خوش ہوں گے؟ خوش ہوتے. آپ اللہ کے سامنے ایسا کھڑے نا, اللہ دیکھ رہا ہے نا. دیکھنا, بڑوں کا ادب کرنا, بڑوں کا لحاظ کرنا, بڑوں کی قدر کرنا, ماں باپ کی عزت کرنا, بھائی بہن کی عزت کرنا,
رشتہ داروں کی عزت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنا، ہو سکے تو ظلم سہ لو، ظلم مت کرو۔ ہم 5 وقتہ نماز کی پکی پابندی کا عزم کر لیں گے، روزوں کی پابندی کا عزم کر لیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، یہ ہے حقیقت میں میلاد منانا، یہ ہے اصل میں عید میلاد منانا، یعنی نعرے لگانا، کھانا کھانا، اس کے بعد جا کر نماز چھوڑ کے سو جانا، یہ معاذ اللہ یہ اچھی بات نہیں۔ محمد مصطفیٰ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے عید میلاد مناؤ، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، روزوں کی پابندی کرتے ہوئے، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے، حج کی پابندی کرتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میلاد کی خوشی منانا، یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھنا، جس نعمت پر آپ شکر کریں گے وہ نعمت زیادہ ہوگی۔ حضور پر آپ شکر کرتے رہیں گے، حضور ملے اس پر شکر کریں گے تو حضور کا دامن ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اور دیکھے بغیر خوشیاں مناتے رہو تو انشاءاللہ شکر کرتے رہو تو دیکھ کر حضور کو آپ خوشی منانے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کو اختیار کرتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہوئے عید میلاد منانے والا بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔